کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نمازیں بہت پڑھتے ہیں اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کا خیال بھی آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ جب یہ عقیدہ انگریزوں کے اشارے پر مسلمانوں میں کنٹروورسی پیدا کرنے کے لیے، اختلاف پیدا کرنے کے لیے جب یہ عقیدہ قوم کو دیا گیا تو علماء بہار جمع ہوئے اور انہوں نے مشورے کیے، جواب دینے کی تیاریاں کرنے لگے۔ علماء بنگال اکٹھا ہوئے، علماء بنگال نے کہا ہم اس کا جواب دیں گے۔ علماء پنجاب کھڑے ہو گئے، علماء پنجاب نے کہا ہم اس کا جواب دیں گے۔ علماء سندھ کھڑے ہوئے، علماء سندھ نے کہا ہم اس کا جواب دیں گے۔ علماء مدھیہ پردیش کھڑے ہوئے، علماء کیرل کھڑے ہوئے، علماء تمل ناڈو کھڑے ہوئے۔ اب ہر چہار جانب غیر منقسم ہندوستان میں ان ادیان باطلہ اور ان انگریز کے دلالوں کا جواب دینے کے لیے علماء کھڑے ہو رہے ہیں اور سر سے سر جوڑ کر بیٹھ رہے ہیں اور جواب دینے کی تیاریاں کر رہے تھے، مگر کوئی ہمت نہیں جٹا پا رہا تھا، کوئی حوصلہ نہیں جٹا پا رہا تھا کہ انگریز کے دلالوں کا کوئی جواب دے سکے۔ ایسے عالم میں بریلی کی دھرتی پر ایک 19 سال کا نوجوان مولانا احمد رضا نام کا رہا کرتا تھا۔ انہیں جلال آ گیا اور وہ جلال کے عالم میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کب تک مشورے کرتے رہو گے، کب تک جواب دینے کی تیاریاں کرتے رہو گے، کب تک جمع ہو کر میٹنگیں کرو گے؟ ان ادیان باطلہ کا، ان گستاخان رسول کا، ان غداران خدا کا، ان باغیان رسول کا جواب کب دو گے؟ تو حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جرت کے ساتھ بریلی کی سرزمین سے ایک 19 سال کا نوجوان مولانا احمد رضا نام کا کھڑا ہوا اور انہوں نے اس عقیدہ باطل کے مقابلے میں کوئی نیا عقیدہ پیش نہیں کیا، بلکہ وہ پرانا عقیدہ لے کر کھڑے ہو گئے، جو عقیدہ صدیق اکبر کا تھا، جو عقیدہ فاروق اعظم کا تھا، جو عقیدہ عثمان غنی کا تھا، جو عقیدہ مولا علی کا تھا، جو عقیدہ امام حسن مجتبی کا تھا، جو عقیدہ امام حسین کا تھا، جو عقیدہ غوث اعظم کا تھا، جو عقیدہ خواجہ غریب نواز کا تھا، جو عقیدہ شاہ برکت اللہ کا تھا، اب وہ عقیدہ لے کر بریلی کی دھرتی سے امام احمد رضا کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ فاضل بریلوی نے یہ پیغام دیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز نام ہے خیال مصطفیٰ میں ڈوب جانے کا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم جس امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیرو ہیں، مقلد ہیں، وہ ہمارے مقتدا ہیں، ہم ان کے مقتدی ہیں، ہم انہی کی فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں۔ تو فقہ حنفی کے اعتبار سے نماز میں کتنے فرض ہیں؟ نماز میں ہیں 7 فرض۔ تکبیر تحریمہ فرض، قیام فرض، قراءت فرض، رکوع فرض، سجدہ فرض، آخری بیٹھک فرض، خروج میں نکل جانا فرض۔ نماز میں یہ 7 ہی فرض تو ہیں۔ ان 7 فرائض کے علاوہ نماز میں آپ کو 8واں کوئی فرض نہیں ملے گا۔ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم غیر مقلد ہیں، ہم کسی کی اقتداء نہیں کرتے، تو ان سے پوچھئے کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھو گے تو کسی نہ کسی امام کی اقتداء کرنا پڑے گی۔ تو نماز میں ہے 7 فرائض،
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ زور سے بولیے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہو نا؟ میں جمعے کے دن ممبر شریف پر بیٹھ کر خدا کی قسم یاد کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ فرض نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نماز میں قرات کرتے ہیں نا، یہ قرات کرنا فرض ہے، یہ فرض الہی ہے، مگر یہ پورا کا پورا رکوع پڑھ دینا نماز میں یہ فرض نہیں ہے۔ 3 آیت کے برابر کوئی سورت پڑھ لی، 19 حروف ادا ہو گئے، فرض ادا ہو گیا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نماز میں رکوع کرتے ہیں نا، رکوع کرنا فرض ہے، یہ فرض الہی ہے۔ ایک بات بتاؤ، نماز میں آپ رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ زور سے بولیے، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں نا؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم، نماز میں رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم کا پڑھنا اس کا حکم اللہ نے نہیں دیا۔ سبحان ربی العظیم کا پڑھنا یہ فرض نہیں ہے۔ آپ رکوع سے قومے میں آتے کہ نہیں آتے؟ یہ قومے میں آپ آتے ہیں نا؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رکوع سے قومے میں آنا اللہ نے اس کا بھی حکم نہیں دیا، یہ بھی فرض نہیں ہے۔ آپ قومے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو؟ اللہ اکبر کہتے ہو نا؟ اب قومے سے سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کا کہنا خدا کی قسم اللہ نے اس کا بھی حکم نہیں دیا، یہ بھی فرض نہیں ہے۔ آپ سجدہ کرتے ہیں نا، سجدہ اللہ کا فرض ہے، یہ سجدہ نماز میں فرض الہی ہے، یہ اللہ کا فرض ہے۔ ایک بات بتاؤ، سجدے میں جا کر تم سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم، سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلی کا پڑھنا اللہ نے اس کا بھی حکم نہیں دیا ہے، یہ بھی فرض نہیں ہے۔ آپ سجدے سے جب اٹھتے ہیں، سجدے سے قعدے میں آتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم، سجدے سے قعدے میں آتے ہوئے اللہ اکبر کا کہنا اس کا بھی حکم اللہ نے نہیں دیا، یہ بھی فرض نہیں ہے، یہ بھی فرض نہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بیٹھ گئے، آپ التحیات پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ زور سے بولیے، التحیات پڑھتے ہیں نا؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم، نماز میں التحیات کا پڑھنا اللہ نے اس کا بھی حکم نہیں دیا، یہ بھی فرض نہیں ہے۔ التحیات کے بعد آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ زور سے بولیے، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم، نماز میں درود ابراہیمی کا پڑھنا اللہ نے اس کا بھی حکم نہیں دیا، یہ بھی فرض نہیں ہے۔ آج آپ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نماز سے خروج میں نکلتے ہو نا؟ نماز سے خروج میں نکلنا یہ اللہ کا فرض ہے، مگر خروج میں نکلتے ہوئے آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟